حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ کہا کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ، آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو، یہ نئی قمیض پہن کے آئے ہو، یہ نئی قمیض تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو۔ آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کرتا، یہ قمیض تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ اے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیص، نیا کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے، اے لوگوں سنو، بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا، تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی، میرے باپ کو بھی اس میں ایک چادر ملی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی، اب جواب دے، اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اب تو میں اور الجھ گیا ہوں۔ کہا ایک ایک چادر سب کو ملی، مجھے بھی تو ملی تھی۔ میں درزی کے پاس گیا، اس ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے ڈبل ہو، تم تو موٹے تازے ہو، تندرست ہو، ہٹے کھٹے ہو، ہم تو 5 فٹ کے ہیں، تم 6 فٹ سے بھی اونچے ہو، پھر تمہاری قمیض کیسے بن گئی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو۔ حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگوں اور آئے حساب لینے والے تو بھی سن، میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، اس میں میرا بھی حق تھا، مجھے بھی ایک چادر دی گئی۔ میں نے اپنے باپ کی قمیض میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے، پیبند لگے ہوئے دیکھے، تو مجھے اپنے باپ کی قمیض پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی، اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو، اب میں خطبہ دوں؟ وہ نوجوان بیٹھ گیا، امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے، اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب آپ خطبہ دیجئے۔ میں نے یہ سب کے سامنے اس لیے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائیوں سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا، حساب لیا، اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا۔ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں، مردے تو مر گئے، وہ اپنے کرم جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا، لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے۔ آپ زندہ قوم ہیں، محاسبہ کریے، محاسبہ۔ 20 کروڑ میں نے کم بتائے، اس بھارت میں مسلمان ہیں 30 کروڑ سے زیادہ، مدرسے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ، علماء ہیں 50 لاکھ سے زیادہ، لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد، اتنے عالم ہونے کے بعد، اتنے مسلمان ہونے کے بعد، مسجدوں میں ان مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف 2%۔ میرے بھائیوں یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے، یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچایتیں بٹھا لیتے ہو، جو ظلم کرتے ہو، بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ، آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعدہ پنچایت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، 2 سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ، لہذا شادی کروائیے۔ اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی، میں نے ایسا کیا، تو کیا ہوا؟ اب پنچایت فیصلہ کیا کرتی ہے؟ 5 لاکھ روپیہ تم دو، یا تو شادی کرو، اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے 5 لاکھ، 2 لاکھ
1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे। साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों? मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा? मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मना करने के बावजूद आज फिर दिया है।
آج پھر دیا ہے انہوں نے، آج تو حد ہی کر دی، آج تو وہ ختنے کے لیے وہ حصہ بھی بنا کے ڈال دیا۔ قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، اللہ کی قسم میں اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، کیونکہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے یہ حرکت کی ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور کر لو 15 دن اور 20 دن، اس کے بعد تمہارا پتہ بالکل صاف، کیونکہ ہم نے اب شرط لگانا شروع کر دی کہ جہاں چینل والے آئیں گے وہاں میں نہیں آؤں گا، صاف طور پر شرط لگا دی۔ اور 13 فروری کو پروگرام ہے میرا، اسی جگہ ہے نا بھاٹول میں اس کے لیے آج ہی کہہ کے جا رہا ہوں، اگر ایک بھی یوٹیوبر والا آیا تو میرے بات پھر سن لیجئے، میں ایک بھی نہیں آؤں، میں نہیں آؤں گا۔ میں آج ہی منع کر دے رہا ہوں کہ ایک بھی چینل نہیں آنا چاہیے، ایک بھی چینل۔ اس کی شروعات میں اس جلسے سے کر رہا ہوں۔ تم یہاں مست ہو، یو پی میں میرے اوپر پابندی لگ گئی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں وہاں پر، میرے گھر نوٹس پہنچ گیا ہے۔ یہ تمہارے حرکت سے نہیں، تمہارے حرامی پنے سے میں گالی دے رہا ہوں تمہارے حرامی پنے سے، اس سے بڑی گالی دے رہا ہوں تمہارے سور پنے سے۔ میں اس لائق ہو گیا ہوں۔ 13 فروری کو سن لیں آپ لوگ سب، میں یہاں سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک بھی نہیں آنا چاہیے، اور میں پہلے ہی پتہ لگا لوں گا جہاں بھی رہوں گا کہ ویڈیو بن رہی کہ نہیں، اگر جہاں بھی میں رہوں گا کسی بھی ہوٹل میں سن لوں گا یہ آئے ہیں، میں وہیں سے اپنا بوریا بستر باندھ کے چلا جاؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ میں آج کہہ دے رہا ہوں، بالکل صاف کہہ دے رہا ہوں، اور کل جہاں جلسہ ہوگا ادھر بھی بولوں گا، پرسوں ہر جگہ بھی میں یہ بولوں گا۔ اب تک جہاں اشتہار چھپ گئے وہاں تک تو چل رہا معاملہ، لیکن آگے اب یہ معاملہ نہیں چلنے دوں گا میں۔ ان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود بھی میری بات نہیں مانی ہے۔ تمہارے پاس بیلنس آنا چاہیے، بس دوسرا جیل کی سلاخوں میں چلا جائے۔ تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے، جو کچھ بگڑ رہا میرا بگڑ رہا ہے، رو رہی میری باپ، ہارٹ اٹیک کا بیمار ہے میرا باپ، تمہارے باپ کا اور تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے، تمہیں تو بینک بیلنس مل رہے ہیں۔ 13 فروری کو ایک بھی چینل والا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، جس کو میں چاہوں گا اس کو میں بلاؤں گا، میں اپنے چینل کو بلاؤں گا، میں جو چاہوں گا اپنی مرضی سے کٹنگ کر کے اس میں دوں گا، میں اس کو رکھوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا 13 فروری جو یہاں پروگرام ہے بالکل نہیں، 12 والے کو میں فون کر دوں گا، 10-11 والوں سب کو میں فون کر کے اب منع کر دوں گا، ایک بھی چینل والا اگر دکھائی دیا تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گنچے، یہ آپ اس کو کم مت سمجھیے، ریزس ہوتے ہیں، کسی دن اگر پھٹ گیا تو پورے اس میں آگ لگے گی، یہ ریزس ہے، یہ بہت خطرناک چیزیں جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، جو مائک میں لگا دیتے ہیں، اور ان بیچارے جلسے والوں کو بڑا رحم آ جاتا ہے، بیچارے چلو کر رہے ہیں، یہ رحم کے لائق نہیں ہے، یہ ٹوبر رحم کے لائق نہیں ہے۔ جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود میری بات نہیں مانی تو اب رحم کے لائق نہیں رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم بنائی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر رحم نہیں کیا جا سکتا، یہ یوٹیوبر اسی لائق ہے۔ اس سے زیادہ بھی اور کیا بولیں۔ ایک آدمی کو کسی نے فون کر کے کہا ایسا کیوں ڈال رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، سبھی ڈال رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ واہ صاحب، سب معلوم ہے، ایک ایک چیز مجھ تک پہنچتی ہے، ایک ایک چیز میں برابر نظریں رکھے ہوئے ہوں یوٹیوب پر۔ وہ سب چینل والے میری نظروں میں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، تمہاری نظروں میں کسی کی عزت پیاری نہیں ہے۔ منع کرنے کے باوجود بتائیے، وہ ختنہ تک بنا دیا، وہ لنک مشین، ہم مشین بول رہے ہیں، بجائے وہ لنک بنا دے رہا ہے اور یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے۔ عورتیں بھی ہماری تقریریں سنتی ہیں، تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو ایسی چیز اس میں بنا کے ڈال رہا ہے کہ لڑکیاں بھی ہماری تقریریں سنتی ہیں، وہ دیکھ کے شرما جائیں۔ لگتا ہے ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کے گھر میں بہن نہ ہو، جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو۔ اتنا خطرناک سننے کے بعد بھی اگر تیرا کلیجہ نہ پسیجے اور تیرا دل موم نہ ہو تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے یوٹیوبر۔ آپ ہی رہنے دو، اب ان کا علاج کر دیا میں نے، آج ہم ایسی چیزیں بول ہی نہیں رہے ہیں، کیا ڈالیں گے یہ؟ تو میرے بھائیوں، لیکن جو چیز میں بولنا چاہتا تھا وہ بول نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے 13 فروری کو یاد رکھیے گا، شروعات آپ کی یہاں سے ہونی چاہیے، مجھے ایک بھی یوٹیوبر دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں بات بہت آگے کی طرف لے گیا اور بڑھ گیا، تو میں کہہ یہ رہا تھا، کہاں سے بات کٹ گئی تھی؟ کسی کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ سب سو رہے تھے؟ کیا لڑکی کا میٹر؟
تو چھوٹا, تجھے کیسے معلوم لڑکی کا بیٹا؟ دیکھو اتنا سا رکھا تھا لڑکی کا بیٹا. کیا کہہ رہا تھا؟ ارے چھوڑیے دھرم پریورتن. تو میرے بھائیو سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا, اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ, تصویر بنانے والوں. تو میں بھائیو یہاں سے آپ بات کو رکھیے, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس چیز کی قدر کیجئے, اور یاد رکھیے یہ کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. ریکارڈ ہو رہا ہے, ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ حساب کتنا کیا ہے. بیٹا صحیح بن رہی ویڈیو, گھبراؤ نہیں. تمہارے چینل میں آج 80,000 روپے آئے گا اس مہینے کا. اس کو ابھی پوچھو میں کیا کہہ رہا تھا تو نہیں معلوم ہے اس کو, لیکن یہ دیکھنے آیا کہ صحیح بن رہی کہ نہیں ویڈیو. اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی حرامی پنا دیکھیے آپ, اور سور پنا دیکھیے. یہ حال ہے ان کا. سوچیے آپ, مجھے پرانی والی عادت پہ آنا پڑ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا عمر بڑھ گئی, اب اپنے اندر سنجیدگی لاؤ, لیکن آپ لوگوں نے لانے نہیں دیا. ابھی بھی دیکھ رہا صحیح بن رہی کہ نہیں بن رہی ہے. شرم آنی چاہیے, شرم. تو میرے بھائیوں میں کہہ یہی رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. 4 لاکھ مدرسے, یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی. پرسنٹ کتنا؟ 2%. علماء 50 لاکھ, مسلمان 30 کروڑ. حیثیت کیا؟ پرسنٹیج کتنے نمازی 2. 98% کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں؟ غصہ زدوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے, مجھے غصہ آ رہا ہے نا, غصے کو پالو, غصے کو پروان چڑھاؤ. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا. غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں, غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے. آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے, نماز پڑھنے نہیں گیا, بستر پہ سو رہا ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس بات پہ غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر پہ آیا, آپ کو غصہ آنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ آپ غصے کو پالیے, پروان چڑھائیے, اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے, کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو. تو میرے بھائیوں, غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ غصہ, لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے, ہر جگہ غصہ نہیں. مجھے جائز بات پہ غصہ آیا, یہاں غصہ آنا چاہیے. آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا, اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی احمرت عیناہ, آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے, اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں. حضرت عمر نے حساب دیا, آپ بھی حساب دینا سیکھیے. اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے, اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے, سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے, وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو, 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے, 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے, اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے, آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے.
اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا، تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے، اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا، حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے۔ آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے۔ آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا، 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا، لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانوں والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، اللہ کی قسم۔ اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے، ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے، کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا، پیسہ تو آتا ہے مولانا، محنت تو کرتا ہوں، 500 600 1000 روپے روز کماتا ہوں، لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا، میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، یا رکتا نہیں ہے۔ تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے، بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد نماز۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کی اذان کے لیے بلایا جائے، جمعے کی اذان جب دی جائے، پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے، تو کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے، تو تم چلو نماز کے لیے، ذکر سے مراد نماز۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بہت 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 بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے۔ چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے، کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے، تو مومن ہے۔ مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے۔ طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ نقطہ یاد رکھیے گا، نقطہ
حد کر دی آپ لوگوں نے. چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے. ایک تو بچہ ہرا گیا، میرا مہمان ہے بچہ. چلیے کہیے جو کچھ کہنا. وہ مائک رکھا وہ بولیے نا. بچہ ہرا گیا، پیدا کرنا جانتے ہیں بس تربیت ہے ہی نہیں. گھر میں گھسو 5 بچے، کسی کے 6 بچے، ہر جلسے میں بچہ ہراتا ہے. একটা বাচ্চা ہر جلسے میں একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে। মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটরা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকে আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے. یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور ساڑی دکھانے میں کہ بچے کی فکر ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس رہ گیا پیدا کرو، چھوڑ دو آوارہ ساڑ کی طرح گائے کی طرح. پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے. ہر جلسے میں سنتا ہوں ایک بچہ کھو گیا. کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی ہے، کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا، ہم ہی کو لے کے جانا پڑے گا. عجیب سا لگتا ہے. تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے. دل چاہتا کہ آج تمہیں بتاؤں. سنو اعراض کیا ہوتا ہے. جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا. اندھا اٹھے گا. کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، نماز سے اعراض کرنے والا. اعراض کرنا کیا ہوا؟ ایک مثال تو یہی مل گئی. یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی، وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے. کتنے کی؟ یہ تیری بندی کتنے کی؟ یہ ساڑی کتنے کی؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے. یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا. مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے، لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے. وہ رو رہا ہے، یہ سیریل نکل جائے گا تو رو رہی. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے. دیکھو بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے، پھینک نہیں رہی ہے. اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے. ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے. اب گھر جل جائے، جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی، انتظام کرنے کی، آگ بجھانے کی، لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے، بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے. مان لیجئے جرجی صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے، ڈلیوری ہو رہی ہو، ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، جرجی صاحب بھاٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا، وہ تو تقدیر میں، مرنا ہوگا مرے گی، زندہ ہوگا. اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کو لگا دیا. یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا. ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر. تو اعراض سمجھ گئے نا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے. قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے.
وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں. آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں, آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں, کبھی بچہ بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی اس میں خرچ, کبھی اس میں خرچ, وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے. ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں, نماز کے وقت کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں, نماز کے وقت کھیت جوت رہے ہوں, نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں, کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ روزی تنگ, یہ تو دنیا میں ہوگا, روزی تنگ دنیا میں ہوگی, اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا, دیکھتا تھا, لیکن آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وہ یہ بات کہے گا, اس بات کا اعلان کرے گا. اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے. ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں. لونی کا نام سنا ہے؟ غازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بس کے ذریعے, تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی. لونی میں سن 1995 کا واقعہ ہے. سنیے گا ذرا, جس کو جانا ہو چلا جائے. آج میں روکوں گا نہیں, لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے. چھوٹا سا ہے. 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی. لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا, اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے, اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں, اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں. سن 95 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی, اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں 2 لڑکیاں اسی گاؤں کی تھیں. گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں ایک ہی تھا. ان دونوں لڑکوں نے کہا, ان دونوں سگے بھائیوں نے, چلیے کل ہماری بارات جائے گی, کیوں نہ آج کی رات ہم ناچ گانے میں گزاریں. ان لوگوں نے, ان دونوں بھائیوں نے سن 1995 کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے, جہاں طوائفیں رہتی ہیں, گاڑی بک کر کے 8-10 طوائفوں کو بلایا. 8-10 طوائفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں, اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے. لڑکے کے یار دوست, لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں, اور پوری رات ناچ چلتا ہے, پوری رات گانا چلتا ہے. دیکھیے تو وہ کیا ہو گیا, او بھیا چائے والے, ہمیں تو لگا آگ لگ گئی بھائی. چائے والا بھی کمانے میں لگا, جلسہ سن رہے ہیں. بتائیے سنیں گے؟ جو چائے پی رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے سنیں گے. فلم ہال میں تو پیشاب بھی رو کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں بیچارے. افسوس ہوتا ہے اللہ, مجھے صرف بہار بنگال میں کہنا پڑتا ہے, کبھی حیدرآباد میں ہمیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑا, مہاراشٹر میں کبھی نہیں کہنا پڑا, کشمیر میں کبھی نہیں کہنا پڑا, تمل ناڈو میں کبھی نہیں کہنا پڑا, پنجاب ہریانہ راجستھان کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑا. یہ سب ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے, ان 2 میں 3 میں, بہار بنگال جھارکھنڈ, ان کے علاوہ کہیں نہیں کسی کو ڈانٹنا پڑتا, نہ پھٹکارنا پڑتا. بہت سسٹم. مولانا لوگوں کے لیے بھی راستہ الگ سے, پبلک ایک بھی نہ سیلفی لے سکتے, نہ الگ سے لے گئے الگ سے لائے, ان کا الگ راستہ, عورتوں کا راستہ الگ, مردوں کا الگ, نہ عورتیں مردوں میں مل پائیں گی نہ مرد عورتوں میں مل پائیں گے. بڑی عجیب سسٹم ہوتی ہے یہاں, تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. وہ چائے بیچ رہا ہے, وہ دیکھو وہ اڑ کے بھاگ رہا ہے, دیکھیے اب اس کو پیشاب لگ رہا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پر. کیا کیا جائے؟ سامنے سے اور اٹھتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے یار. ایک بار حیدرآباد کے اندر ایک آدمی آیا, سامنے سے اٹھا, میں نے سمجھا پیشاب کرا, سیدھے اسٹیج پہ آیا, مائک پکڑ لیا میرا, اٹھا کے پھینک دیا پورا مائک. ایسا بولتا ہے لگا
کرسیاں پھینکی, انڈے چلے, ٹماٹر پھوٹے, آلو, یہ سب. تو اسی وقت سے ڈر لگنے لگا, جو بھی اٹھتا مجھے لگتا کہیں مائک نہ پکڑ لے. بھائی جو چیز دماغ میں بیٹھی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے نا. میں بھی انسان ہوں, تو مت اٹھا کرو, اٹھنا ہو تو پیچھے بیٹھا کرو. اب یہ دیکھو, یہ دیکھو, حد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر مثال دینا پڑتی ہے کتے کی پونچھ والی. 100 سال تک رکھو سیدھا کرنے کے لیے پائپ میں, 100 سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو گئی ہوگی, نہیں وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی. وہی حال ہوتا ہے اللہ کے بندے. تو وہ رات بھر ناچ چلا. سنو بڑا زبردست واقعہ. رات بھر ناچ چلا, رات بھر گانا چلا, اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور مؤذن نے اذان کی آواز دے دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. طوائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, مسجد کے اندر سے طوائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا, وہ رک گئی. لیکن ان دونوں لڑکوں نے, جن کے سر پر آج صحرا بندھے گا, ان دونوں لڑکوں نے ان طوائفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے, یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے. ان طوائفوں نے کہا نوشے میاں اذان ہو رہی ہے, ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, اگرچہ غلطے کام کرتے ہیں, لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ اذان کا احترام ہونا چاہیے. یہ اذان ہو رہی ہے, اذان ہو جانے دیجیے, اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. ان دونوں لڑکوں نے کہا اذان دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, یہ تو ہوتی رہے گی, لیکن تم تھوڑی روز آؤ گی. چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو. کیونکہ طوائفوں کو پیسہ لینا تھا, احترام میں رکنا بھی ان کا بیکار گیا, اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا. سردیوں کے دن تھے, طوائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا. صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا. اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو. ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے, اکیلے جائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے. ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی طوائفوں کی آگے چلے گی, چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور, تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی, ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی, ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کوہرا تھا اس دن, موسم بڑا ٹھنڈا تھا. طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا. کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے, اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر, کھلیان کے اندر جاتی ہے. ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں, سینہ باہر آ جاتا ہے, بھیجا نکل جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے. کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت تھا, اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا. پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے بھاگ گیا. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں, ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندھنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں, سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں, اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے. غور کیجئے تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے, لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو
ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है मेरे भाइयों। अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनाते कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज़ का नतीजा ये निकलता है मेरे भाइयों। इसी को कुरान कहता है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज़ करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज़। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज़ कर रही है। यही है नमाज से एराज़ करने का नतीजा मेरे भाइयों। नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना मेरे भाइयों, ये एराज़ करना है, ये एराज़ करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं है, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज़, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज़। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज़ करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज़ करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोज़ी को तंग कर देंगे। और रोज़ी के साथ साथ अल्लाह ने ज़िंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल माशाअल्लाह, देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं, लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े को देखिएगा। किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया। जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस के लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई किस तरह चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं, तीर इसको भी लगा,
تلوار اس کو بھی لگی, یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ, اور اتنے زخم ہو گئے, اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی. جب انہوں نے دیکھا کہ طلب برداشت سے باہر ہے, تکلیف برداشت نہیں کر سکے, دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ زمین پر پڑے ہیں, زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں, تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں, اور اپنا یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے, یہ پسلی, دونوں پسلیوں کے درمیان, اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں, اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اور تلوار یہاں سے گھستی اور یہاں سے نکلتی ہے, اور یہ انتقال, مر گئے. شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا, یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی, تو یہ صحابی وہ مر گئے. اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی, وہ آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو, آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں, کتنے بہادر ہیں. آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا, لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا, تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا, اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی, اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا. آپ نے فرمایا میرے صحابی, آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے, پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, ایک بالشت, یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے, لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے. میرے بھائیو غور کرو, اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی, اس صحابی نے کچھ نہیں, ہمیشہ نماز, تہجد کی پابندی, سب کچھ. لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے, خودکشی کر لی جو حرام ہے. اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے, اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا, اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا. لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی, تکلیف برداشت نہیں ہو سکی, اور انتقال. اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائے. اندازہ لگائیے, ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں, چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں, لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت, آخری عمر میں آخری وقت, اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا, اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم کل مر جائیں, کل موت آ جائے, کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا, یہ کاندھا, اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے عبداللہ, اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو. جب بستر پہ سونے جاؤ, جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ, تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے, اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے, اور شام کا انتظار کرو. پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ, کیا معلوم. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا, پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ. کبھی ایسا مت کرنا. بس نیک عمل میں آگے بڑھو. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ رکھنا. نہیں, اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا, اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا, نہیں, یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو, میرا خاتمہ ہو, تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں. کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا, زندگی بھر اسلام پہ تو رہے, لیکن آخری وقت میں میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی. آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے, خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, کتنے لوگ. میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی, اور کیا کہا تھا,
युस्बिहु الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لوگو قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا. یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا اور دیکھ لو, اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں. ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا, صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا. یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا, ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا. اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی, فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی, صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا, غریبوں کی مدد کی ہوگی, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے, نیتا ہے, مسلمان ہے, لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا, ٹیکا بھی لگا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا. میرے بھائیوں, ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا, صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. اپنی سوسائٹی پر, اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے. ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے, لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے. جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے, مضبوط رہے, لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے. یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہے, قانون ہے. کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے. مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں, ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں. میرے بھائیوں, جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے. میں نے آج عملہ باری کے پروگرام میں میں نے مثال دی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو, اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں, اور ہوا چلی, 2-4 پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے. یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے تو آپ کیا سمجھ, یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ یہ آم کا پیڑ ہے, چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے, ایک مثال, اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے, اور ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں. 10, 15, 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے, کھمبے پہ چپک گئے. تو دیکھنے والا کہہ رہے ہیں بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے, تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چند نمازیں پڑھ لی, چند روزے رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بنا دیں گے؟ واہ صاحب, کتنا آسان ہے. جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا, اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے, اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل. اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو, جو اپنے تنے سے بھی عام ہو, جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو, جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو, اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو, اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ. تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے, جس کے اندر اسلام گھسا ہو, اس کے تنا بھی اسلامی ہو, اس کے پتے بھی, اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا
سب شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو. کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے, جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے, اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہا ہا ہو رہی ہے, لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں, لگ رہا جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہوں. دیکھ لیجیے آپ ننگا ناچ. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.